الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، حضرات گرامی، انسان کی نیکیوں کو، اس کے نیک اعمال کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برباد کرنے والی ہوتی ہے، اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انسان جتنی کوشش اور محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مگر اس کی کچھ حرکات، اس کے کچھ اعمال، اس کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ
کہ کی ہوئی جو نیکیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ جو اتنی محنت سے میں نے نیکیاں کی ہیں اور وہ اس وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، تو انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ ان میں سے اس سے قبل ایک جمعے میں شرک خفی کے حوالے سے، شرک خفی جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اس پر آپ نے گفتگو سنی تھی۔ ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ انسان کی نیکی، اس کی محنت، اس کی کوشش ریاکاری کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز نیکیوں کو ضائع کرنے والی جس کو شریعت نے بیان کیا وہ ہے حسد۔ حسد بڑی ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس کے اندر عام انسان وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں، جو مالدار ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو دیندار طبقہ ہے، علماء، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی بندہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ جو اس کو سمجھ لے اور اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہو جائے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھ کو حسن دیا ہوتا ہے، خوبصورتی۔ اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو مال دیا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو بڑا نوازا ہوتا ہے، اور قرآن مجید بیان کرتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ کیا تم لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو اس چیز پر کہ جو چیز اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ کسی کی خوبصورتی، اس کا حسن، یہ اللہ کی دین ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت، اس کی فراوانی، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو دے۔ اگر کوئی شخص ایسے کسی بندے کو دیکھتا ہے جس کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، اور یہ دیکھ کر وہ یہ خواہش کرتا ہے، اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز جو اس کے پاس ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ جو خواہش ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس بندے کو نہیں ملی، اس کو ملی ہوئی ہے، یہ اپنے دل میں جلتا ہے، اس کے پاس دیکھ کر اس کو اب سکون نہیں مل رہا، یہ اندر ہی اندر جلتا ہے، اڑتا ہے، سڑتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو اس کے پاس ہونی نہیں چاہیے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کا مستحق تو میں ہوں، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تھوڑا سا سوچئے، ایسی سوچ رکھنے والا بندہ کیا اس سے وہ چیز چھین سکتا ہے؟ اس سے چھین تو نہیں سکتا،
اس سے لے بھی نہیں سکتا، مگر یہ اپنی سوچ کی وجہ سے جو اپنا نقصان کر رہا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی اس سوچ کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو کیسے برباد کر رہا ہوں۔ کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس کو دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو چاہیے آپ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کے حق میں اللہ بہتر سمجھے گا آپ کو بھی دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے آزمانے کے لیے دی ہو کہ دیکھوں اس کو میں نے مال دیا، دولت دی، کاروبار اچھا کر دیا، فراوانیاں کر دی، دیکھوں یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی تو ہو سکتا ہے، مگر یہ بندہ اس سوچ کی وجہ سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے نا، ام یحسدون الناس، کیا تم لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس چیز پر جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہوئی ہے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، تو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں، تو آپ کس کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، جو اپنی قسمت پر، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہے، تو وہ بندہ اگر دیکھا جائے تو وہ صحیح ایماندار ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر جو ایمان کی جزیات ذکر کی ہیں، کون کون سی چیزیں ایمان میں داخل اور شامل ہیں، اس میں تقدیر کا ذکر بھی کیا۔ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، تقدیر کو ماننا یہ ایمان کا جز ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ خاندان میں ہوں، دوستوں کے اندر ہوں، کاروباری لائن کے اندر ہوں، اس حسد کی بیماری کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ کسی نے دکان اچھی بنا لی، جلنا شروع کر دیا، کسی نے کاروبار اچھا چلا لیا، اس پر جلنا شروع کر دیا۔ جہاں بیٹھیں گے جس محفل کے اندر بھی، وہاں پر وہ وہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یار وہ بہت آگے نکل گیا، اس نے بڑی ترقی کر لی، بھائی تم بھی کر لو۔ مگر یہ جو جلن ہے، جلن یہ صرف آپ کا دل نہیں جلا رہی، آپ کی نیکیاں بھی جلا رہی ہے۔ اور ایسا بندہ جہاں بیٹھتا ہے غیبت ہی کرتا ہے، غیبت ہی کرتا ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنے نیک اعمال کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہوں۔ انسان نیکی کتنی محنت سے کرتا ہے، نیکی کرنے میں محنت لگتی ہے، پھر اپنی کی ہوئی محنت کو وہ ضائع بھی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس عورت نے چرخہ چلایا، سوت کاتا، رسی بنائی۔ پرانے دور میں چرخے ہوتے تھے، عورتیں رسیاں بناتی تھیں۔ رسی بڑی محنت سے بنتی ہے، چرخے کو چلانا، رسی کو بنانا، اس میں محنت لگتی ہے۔ جب اس نے اس محنت کے ساتھ رسی کو بنایا، رسی تیار ہو گئی، اب رسی کو کہیں استعمال کرنا تھا، اس سے کام لینا تھا۔ یہ عورت رسی کو تیار کرنے کے بعد اس رسی کو توڑ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔
فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیا. اتنی محنت کی، وقت لگایا، پسینہ بہایا، اپنے آپ کو تھکایا، پوری توجہ انہماک کے ساتھ وہ کام کیا، اور پھر اپنی اس محنت کو اپنے ہاتھوں سے خود بندہ ضائع کر دے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ جو حسد کرنے والے لوگ تھے دور نبوت کے اندر، وہ اہل کتاب تھے، یہودی. یہودی مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے مخالف رہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ مخالفت تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والے یہودی تھے. آپ کے کھانے کے اندر زہر ملانے والے یہودی تھے. یہودیوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. تو یہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہیں. ان کی سوچ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ جو یہودی اہل کتاب ہیں، ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو واپس کفر کی طرف لے آئے. یہ مسلمان کیوں ہیں؟ ان کو واپس غیر مسلم بنا دیا جائے، ان کو یہودی بنا دیا جائے، ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے. یہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، مسلمان ان کو چبھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایمان ان کو اچھا نہیں لگتا. اس دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھے رکھیں اور یہ کہیں کہ ہاں ہمارے بچوں کے، ہمارے ملک کے یہ بڑے خیر خواہ ہیں، یہ ہمیں دوائیاں بھی مفت پلاتے ہیں، قطرے مفت پلاتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیتے ہیں، ہمیں وہ بھی دیتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ وہ تمہیں کیا دے رہے ہیں، ان دوائیوں کے اندر کیا ڈال کے تمہیں کھلا رہے اور تمہیں پلا رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے جو جال ہیں، مسلمانوں کو ان جالوں کے اندر وہ جکڑ رہے ہیں. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی ہے، آج وہ چیزیں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے خیر کا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے دلوں میں حسد ہے. جن لوگوں نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ہے تو کیا اس پیغمبر کی امت کے وہ خیر خواہ ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، اس جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آخری 2 سورتیں نازل فرمائی جن کو معوذتین کہا جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا. وہ جو جادو کا اثر تھا ان سورتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالی نے وہ ختم کر دیا. اور اس سورت کے اندر من شر حاسد اذا حسد، کہ آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے حاسد کے، حسد کے شر سے. حاسد بندے کا جو حسد ہوتا ہے، اس کا جو شر ہوتا ہے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. حاسد بندہ حسد کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنا بھی نقصان کر سکتا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا. آج معاشرے کے اندر یہ جادو، یہ ٹونے، یہ تعویذ، یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب حسد کی پیدا کردہ ہے. رشتہ دار کو ہنستا ہوا پسند نہیں کرتے ہیں.
ان کا کام کیوں اچھا ہے، کاروبار کیوں اچھا ہے، گھر کیسے بنا لیا، گاڑی کیوں لے لی، ان کے بچے کیوں پڑ گئے، برداشت نہیں ہوتا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے، اور ہم شیطان کے پیچھے چل کے ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیے، آپ کو لوگ اس حسد کی بیماری کے اندر مبتلا نظر آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک ان میں حسد نہیں ہوگا۔ خیر اور بھلائی جب تک لوگوں کے اندر موجود ہے وہاں حسد نہیں آ سکتا۔ آپ دوسرے کے محسن بن جائیں، اس کے خیر خواہ بن جائیں، اس کو جو اللہ نے دیا ہے آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اس پر بھی خوش ہوں کہ اللہ نے میرے بھائی کو تو دیا ہے نا، اس پر خوش ہو جائیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی ایک نیکی ہوگی کہ آپ دوسرے کے پاس کو نعمت دیکھ کر اللہ کی رضا پر راضی ہیں، آپ اس پر خوش ہیں کہ اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے۔ مگر آپ اپنے دل میں حسد نہیں رکھتے، جب تک یہ کیفیت آپ کی ہے آپ خیر اور بھلائی پر ہیں، یہی نیکی کا راستہ ہے۔ اگر اس کے پاس نعمت ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو چاہیے آپ بھی اللہ سے مانگو۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنا گھر بنا لیا، یا کسی نے گاڑی لے لی، یا کسی نے دکان بنا لی، کسی کی نوکری اچھی ہے، آپ کے دل میں ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو بھئی آپ بھی اللہ سے دعا کرو۔ تو کیا جو گاڑی اس کو مل گئی اللہ آپ کو نہیں دے سکتا کیا؟ جو کاروبار اس کا اچھا ہو گیا کیا اللہ آپ کو نہیں دے سکتا کیا؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ تو آپ بھی جو خزانوں کا مالک ہے اس سے دوستی لگائیے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ سے بہتر دوست کوئی نہیں ہے۔ بہترین دوست اللہ سے تعلق جوڑنا، اس سے دوستی لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اس سے مانگنا، اس کے سامنے حاضری دینا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں، اس کے ہو جائیں، اس کے دوست بن جائیں، وہ آپ کو اتنا دے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو دلی سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، خیر اور بھلائی والی زندگی چاہیے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو فرمایا جب تک لوگ حسد سے بچے رہیں گے تو خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر اور بھلائی ہمارا مقدر بنے تو حسد کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ جب آپ اپنے دل میں حسد رکھیں گے تو آپ کو دلی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جس دل کے اندر آپ نے حسد رکھا ہوا ہے اس دل کے اندر ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان سلامت نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی جو ہے یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ بدگمانی، بری سوچ، آپ کسی کو دیکھ کر خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ وہاں سے آ رہا ہوگا، حالانکہ کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا ہے، وہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے جہاں سے وہ گزرا ہے، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ادھر ہی آیا ہوگا۔ یہ آپ کی سوچ ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ گزرا اس گلی سے ہو جو گلی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا سوچا کہ نہیں یہ ادھر ہی آیا ہوگا۔
یہ آپ نے جو بری سوچ سوچی ہے اس کو کہا جاتا ہے بدگمانی۔ بد کا مطلب برا، گمان کا مطلب سوچ، بری سوچ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اکذب الحدیث، یہ جو بدگمانی ہے یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سوچا؟ یہ یہیں آیا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو بات جھوٹی ہوئی نا۔ یہ یہاں نہیں آیا، یہ یہاں سے گزرا ہے صرف۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوچ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو بہترین سوچ ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، بہترین سوچ بہترین عبادت ہے۔ آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقے سے گزرا جو علاقہ بدنام ہے، برائیوں کا اڈا ہے، جو بندہ وہاں سے گزرا ہے، آپ نے خود دیکھا یہاں سے گزرا ہے، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں سے گزر گیا، لیکن یہ بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی بہترین سوچ ہے، اور یہ بہترین سوچ بہترین عبادت ہے یہ۔ اور اگر آپ کی سوچ ہی گندی ہے تو جس کی سوچ اچھی ہے وہ بہترین عبادت کر رہا ہے، جس کی سوچ بری ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یقیناً گناہ کر رہا ہے وہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے پر کوئی عیب نہ لگاؤ۔ ایسے کسی پہ الزام لگا دیا کہ نہیں یہ بندہ ایسا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کہاں جاتا ہے، کیا لے کے آتا ہے، کس کس سے تعلق ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے، اور اس نے سب کچھ نوٹ کرنے کے لیے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے، کرامن کاتبین، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تم کسی کی جاسوسی کرو گے، کسی کے پیچھے لگو گے، ٹوہ میں لگو گے، تمہاری یہ حرکتیں بھی لکھی جائیں گی کہ یہ دنیا میں گیا تھا، اس کو بھیجا تھا اپنی آخرت سنوارنا، یہ لوگوں کی جاسوسیاں کرتا تھا۔ تمہارے نام اعمال میں یہی لکھا جائے گا جو تم کرو گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، قیمتوں کے اندر اضافے نہ کرو۔ کاروبار کے اندر لوگ منمانی قیمتوں کے اندر جو اضافے کرتے ہیں، حالانکہ اس چیز کی وہ قیمت ہوتی نہیں ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مہنگی چیزیں بیچ کر لوگوں کو پریشان کرنا، فرمایا ایسا نہ کرو۔ جیسا اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو، اپنے دل کے اندر کدورتیں نہ پالو، نفرتیں نہ پیدا کرو۔ کتنا جیو گے زندگی، کتنی ہے تمہاری؟ تو کیا یہ کدورتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، عداوت، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کہ کسی سے سیدھے منہ بات ہی کرنا چھوڑ دی، کسی سے ہنس کے بات ہی نہیں کرتے، اور اگر کسی سے آمنا سامنا ہو بھی جائے تو بڑی بے رخی کے ساتھ بات کرنا، فرمایا ایسا نہ کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے سے اس طرح کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر بھی وہی چیزیں سرایت کریں گی جو تم سے پہلی امتوں کے اندر موجود تھی۔ جو بیماریاں، جو برائیاں پہلی امتوں کے اندر موجود تھیں، فرمایا تمہارے اندر بھی وہ سرایت کریں گی۔ وہ کیا تھیں؟ الحسد والبغضاء، پہلے جو لوگ گزرے ان کے اندر حسد کی بیماری بھی تھی اور بغض کی بیماری بھی تھی۔ سامنے جب ہوتے ہیں تو ہنس کے بات کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں
تو دل کے اندر جو نفرت اور کدورت ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے اندر بھی یہ بیماریاں تھیں، فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ ہوں گی، لیکن یاد رکھنا ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی ہیں، مونڈ دینے والی، جڑ سے ختم کر دینے والی بیماریاں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لا اقول، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلق الشعر، کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہیں، بلکہ مونڈ دینے کا فرمایا جو میرا مطلب ہے کہنے کا، تحلق الدین، یہ بندے کے دین کو جڑ سے ختم کرنے والی بیماریاں ہیں۔ جس بندے کے اندر حسد اور بغض پیدا ہو جائے تو اس کے اندر ایمان اور دین باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ ایماندار ہو، دیندار ہو، تو یہ کیوں حسد کرے کسی کے ساتھ؟ اپنے دل کے اندر کیوں کسی مسلمان کے لیے بغض رکھے، عداوت رکھے، نفرت رکھے، کدورت رکھے؟ مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان پاکیزہ دل کا مالک ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے یہ ایمان کا مرکز ہے۔ اس دل میں اگر ایمان ہے تو وہاں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی نفرت کافر کے لیے ہوتی ہے، کیوں؟ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ نفرت نہیں۔ کسی مسلمان بھائی میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، جیسے آپ کے اندر ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں اس کی اصلاح کیجئے۔ اگر آپ اس سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیں، اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کے اندر موجود جو برائی ہے اس برائی سے آپ نفرت کریں گے، مگر اس مسلمان سے نفرت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر کتنے سارے واقعات ہیں کہ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں آپ نے کیسے ان کی اصلاح فرمائی۔ تو ایک مسلمان کی جب آپ اصلاح کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سن کر بالکل صحیح مسلمان بن جائے گا جس میں کمیاں کوتاہیاں نہ ہوں۔ لیکن نفرت کا اظہار کر کے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسد کا ذکر کیا، اس کے جو نقصانات بیان فرمائے، جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کرنے والے ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک مختصر سا نسخہ کہ آپ کے اندر حسد پیدا نہ ہو۔ آپ کسی بندے کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھیں، کوئی بھی نعمت دیکھیں، کام، کاروبار، مال، دولت، اس کو دیکھنے پر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ کسی کو دیکھیں اچھا کھاتا پیتا ہے، کاروبار اچھا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ مت سوچو کہ یہ چیزیں اس کے پاس کیوں ہیں۔ اپنی زبان پر لفظ ماشاءاللہ کا آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ حسد کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا، الحمدللہ کہنا شروع کر دیں۔ تیسرا، آپ اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے پاس اس سے چھوٹی گاڑی ہے، اور ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا سوچئے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو مجھ سے بھی کمتر ہے، تو یار میں تو اس سے بہتر ہوں نا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا۔ اور آپ سے جو اوپر ہے، جس کے پاس اس سے بھی اچھی چیز ہے، بولو ماشاءاللہ۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیے۔ جب آپ سوچ بدلیں گے آپ کی دل کی کیفیت بدلے گی۔ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیے کہ میرے مقدر میں جو لکھا گیا ہے مجھے وہ مل کے رہے گا۔ اگر کم ہے تو میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں جو اس نے میرے لیے لکھا۔ تو جب آپ اللہ کی لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی ہوں گے تو یہی آپ کا اصل ایمان ہے۔ اور اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو پھر یہ حسد جو نظر نہیں آئے گا،
آپ کو اندر سے بھی جلائے گا اور آپ کی نیکیوں کو برباد کرے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن آپ تو کھڑے ہوں گے کہ مجھے نیکیوں کا بدلہ ملے, پتہ چلا وہ نیکیاں دنیا میں ہی ختم ہو گئیں اور وہاں آپ خالی ہاتھ کھڑے ہوں. بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی, دین کو سمجھنے کی, اس میسج کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.